ذی الحجہ کی 10 راتیں بہت اہم ہیں، بہت برکت والی ہیں، بہت فضیلت والی ہیں۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے، تاکہ عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی بجائے کچھ قرآن کی روشنی میں بھی سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے۔ یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے نہیں رکھتا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر رکھے گا تو ثواب سے محروم بھی نہیں رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی 10 ذی الحجہ کی یعنی عشرہ ذی الحجہ کی شب میں عبادت نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کرے گا تو اللہ اسے شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ میں بس ایک حدیث عرض کروں گا، وہ بھی مشکوٰۃ شریف کی، اور اس کے بعد تھوڑی سی اس کے بارے میں وضاحت کروں گا تاکہ آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ذوق بندگی کم ہی نہیں ختم ہوتا جا رہا۔ پہلے عبادت کر کے بندہ فریش ہو جاتا تھا، اب عبادت کے اثرات بھی انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ پہلے عبادت کر کے انسان پرسکون ہوتا تھا، اب عبادت کر کے بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ ماجرا یہ ہے، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو عبادت کی لذت مجھے نہیں ملتی؟ فرماتے ہیں جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عبادت کی لذت کو چھین لے۔ اور اللہ اتنا کریم ہے، ایسا رحیم ہے میرا پروردگار کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے ثواب بڑھ جائیں، بندوں کی نیکیاں بڑھ جائیں، تاکہ قیامت میں جب اس کے اعمال نامے کو تولا جائے تو کثرت سے ایک کا ثواب زیادہ، عشرہ ذی الحجہ کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر جتنا دے کر اس بندے کی نیکی کو بڑھا دیا جائے تاکہ بندے کی بخشش ہو جائے۔ اللہ اس لیے یہ راتیں عطا کرتا ہے، یہ دن عطا کرتا ہے، لیکن افسوس 100,000 افسوس، بڑا عجیب ہماری قوم کا حال بن چکا ہے، بڑا عجیب حال ہو چکا ہے۔ اب میں یہ حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پہلی بات تو میں عرض کر چکا، روزے کے حوالے سے بھی اور شب قدر کے حوالے سے بھی۔ اب پہلے ٹکڑے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ ان دنوں میں میری خوب عبادت کرے، سارے دنوں میں۔
365 دنوں کی بات ہو تو میں کہوں کہ ان میں سے یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ میرے بندے خوب عبادت کریں. اللہ چاہتا ہے. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کون سی عبادت کریں؟ میں قرآن کی روشنی میں آپ کو کچھ سمجھاؤں. میں نے بہت غور کیا کہ مولا یہاں عبادت تو منشن نہیں کی گئی. روزہ منشن ہے، رات کی فضیلت منشن ہے، لیکن اگر کوئی دوسری عبادت کرنا چاہے روزے کے علاوہ یا روزے کی حالت میں یا رات کو تو کیا کرے؟ کون سی عبادت کرے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ذہن میں نکتہ آیا کہ حدیث شریف کے اندر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احب فرمایا. احب اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ. تو اب ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا اللہ کن کو پسند کرتا ہے اور کن سے محبت کرتا ہے. جب ہم اس پر غور کریں گے تو جن سے وہ محبت کرتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی عمل کی وجہ سے پسند کرتا ہے. تو اے اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ اس عمل کرنے والے کو تو پسند کرتا ہے، اس عمل کرنے والے سے تو محبت فرماتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آیت میرے ذہن میں آئی اور وہ آیت یہ ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے. تو پتہ چلا کہ ان دنوں رات میں اللہ سے بہت معافی مانگو. ان دنوں رات میں اللہ سے خوب توبہ و استغفار کرو. ان دنوں رات کے اندر رو، اللہ کو مناؤ. اور انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی آتا ہے جس میں منی میں جا کر، عرفات کے میدان میں جا کر بندہ روتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور میرا کریم اس دن اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. معافی مانگو اپنے رب سے، استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر. اور پھر جب اس عمل کو میں حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کیا تو مجھے یہ عمل اتنا اسٹرانگ نظر آیا کہ اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طوبا طوبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. مبارک ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پاتا. تو پتہ چلا توبہ و استغفار اللہ کو پسند بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہے تو کوئی اسے مبارکباد دے یا نہ دے، مدینے کے تاجدار اسے مبارکباد پیش کرے. تو یہ عمل کتنا عظیم ہوگا، یہ عمل کتنا عظیم ہوگا. اور پھر میں تھوڑا آگے بڑھا تو میری عقل اور دنگ رہ گئی، عقل اور دنگ رہ گئی کہ حاجی جس کو اللہ تعالی حج کے شر سے مشرف کرتا ہے تو تنہا اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 لوگوں کی بخشش فرما دیتا. ارے حد تو یہ ہے کہ حاجی اپنے گھر پہنچنے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے.
تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ہم مانگتے تو بہت ہیں اللہ سے، لیکن معافی نہیں مانگتے، نعمتیں مانگتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے۔ تو اللہ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو ان 10 دنوں رات کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، پاک، بہت عظیم دولت ہے۔ ایک ہی مقام پر نہیں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلکہ صحابہ کی تعریف بھی جب فرمائی مسجد قباء کی تعمیر کرنے والے صحابہ کی، تو فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے بندے ہیں جو پاک رہنے والے، پاکی سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا پاک رہنے سے پاک رہنے والا یعنی ایسا بندہ جو پاک رہنے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اب اگر پاک بندے اور پاکیزگی سے محبت رکھنے والے بندے مسجد کی تعمیر کریں تو مسجد کی شان یہ ہو جائے کہ 2 رکعت مسجد قباء میں پڑھو تو نفل عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور آج مسلمان سے کہو چلو نماز پڑھ، مولانا ناپاک ہو، یہ حال ہو گیا۔ تو ان 10 دنوں رات کے اندر توبہ کرو، خوب معافی مانگو۔ تو پہلا عمل تو یہ آپ کو میں نے بتایا۔ ایک اور عمل ہے، اللہ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ نیکی کرو۔ اب کیا نیکی کریں؟ آئیے میں قرآن کی روشنی بھی تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کیا کرنا ہے، تاکہ وہاں حج کرنے والے جو وہاں جا کر، چونکہ یہ 10 دن کی فضیلت جو ہے نا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں یہاں سے جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، کوئی طواف میں لگا ہے، کوئی عمرہ میں لگا ہے، کوئی ذکر میں لگا ہے، کوئی کس میں لگا ہے۔ تو وہ ساری عبادتوں میں جب وہ لگے رہتے ہیں تو ہم اور آپ وہاں نہیں پہنچے، یہاں بیٹھ کر وہ کریں، ان کے صدقے میں اللہ کرم فرما دے گا۔ تو اب وہاں حاجی کو کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا، یعنی اس سے پہلے وہاں پہنچنے کے بعد لوگ وہاں جمع ہوتے تھے تو اپنے باپ دادا کی بڑائی کرتے تھے، قرآن نے کہا نہیں، اب وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو پتہ چلا ان 10 دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔